الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ام لهم نصیب من الملک فإذا لا یؤتون الناس نقیرا۔ ترجمہ: کیا ان کے لیے سلطنت کا کچھ حصہ ہے؟ ایسا ہو تو یہ لوگوں کو تل برابر بھی کوئی شے نہ دیتے۔ ام لہم نصیب من الملک، کیا ان کے لیے سلطنت کا کچھ حصہ ہے؟ یہودی کہتے تھے کہ ہم ملک اور نبوت کے زیادہ حقدار ہیں، تو ہم کیسے عربوں کی اتباع کریں؟ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس دعوے کو جھٹلا دیا کہ ان کا ملک بھی کیسے حصہ ہے، یعنی کوئی حصہ نہیں ہے، اور اگر بالفرض ان کا سلطنت میں کچھ حصہ ہوتا تو ان کا بخل اس درجے کا ہے کہ یہ لوگوں کو تل برابر بھی کوئی شے نہ دیتے۔ ام یحسدون الناس علی ما آتاهم اللہ من فضلہ فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمت وآتیناہم ملکا عظیما۔ ترجمہ: بلکہ یہ لوگوں سے اس چیز پر حسد کرتے ہیں جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے عطا فرمائی ہے، پس بے شک ہم نے ابراہیم کی اولاد کو کتاب اور حکمت عطا فرمائی اور انہیں بہت بڑی سلطنت دی۔ ام یحسدون الناس، بلکہ یہ لوگوں سے حسد کرتے ہیں۔ اس آیت میں یہودیوں کے اصل مرض کو بیان فرمایا کہ حقیقت حال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو جو نبوت عطا فرمائی اور ان کے ساتھ ان کے غلاموں کو جو نصرت، غلبہ، عزت وغیرہ نعمتیں عطا فرمائی ہیں، ان پر یہ لوگ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور اہل ایمان سے حسد کرتے ہیں۔ حالانکہ یہودیوں کا یہ فعل سراسر جہالت و حماقت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد پر فضل فرمایا تھا کہ کسی کو کتاب عطا فرمائی، کسی کو نبوت، اور کسی کو حکومت، اور کسی کو اکٹھی کئی چیزیں، جیسے حضرت یوسف، حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو نوازا۔ تو پھر اگر اللہ عز و جل اپنے حبیب امام الانبیاء سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اپنے کرم سے کتاب اور نبوت اور رسالت عطا فرماتا ہے، تو اے یہودیوں تم اس سے کیوں جلتے اور حسد کرتے ہو؟ فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا۔ ترجمہ: پھر ان میں کوئی تو اس پر ایمان لے آیا اور کسی نے اس سے منہ پھیرا، اور عذاب کے لیے جہنم کافی ہے۔ فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ، پھر ان میں کوئی تو اس پر ایمان لے آیا۔ رب کریم عز و جل کا فضل جاری و ساری رہا، اس نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سر پر رسالت کا تاج سجایا، کتاب عطا فرمائی اور انہیں عزت و غلبہ سے نوازا۔ پھر کسی کو تو ایمان لانے کی توفیق مل گئی، جیسے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھ والے ایمان لے آئے، اور کئی محروم رہے جیسے کعب بن اشرف وغیرہ۔ تو جو نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایمان نہ لایا، اس کے لیے جہنم کی بھڑکتی آگ کافی ہے۔ صدق اللہ العظیم۔